ظہور امام زمانہ کے لیے سب مل کے صلوات کرو۔ سب مل کے نعروں کا جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت۔ اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے سب مل کے صلوات کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام على خاتمهم وأفضلهم أبي القاسم محمد، والصلاة والسلام على أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي له الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال مولانا الإمام صادق علیہ السلام: أتحدثون وتجلسون صلاة. گرامی سامعین اور میرے بزرگوں اور جوانوں، آپ کی خدمت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ ان مجالس کی اغراض اور مقاصد کیا ہے، ائمہ علیہ السلام نے کیوں ہمیں اتنی زیادہ تاکید فرمائی کہ ہمارے ذکر کو برپا کرو، ہمارے تذکرے کیا کرو، آپس میں ملاقات کرتے ہو تاکہ ہمارے امر کو احیاء کرو، ہمارے نظام ولایت کے لیے تم خرچ اور اخراجات کیا کرو. یعنی یہ ساری نصیحتیں جو ائمہ علیہ السلام نے فرمائی، ان کے ایک خاص اہداف تھے، ان کے لیے خاص ضوابط بیان فرمائے اور فرمایا کہ ہمارے فضائل کو بیان کرو، ہمارے مسائل کو بیان کرو، ہمارے امر کو احیاء کرو، ہماری تعلیمات کو احیاء کرو. اور پھر طریقہ بتایا، اور بہترین طریقہ وہ یہ کہ ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے رول ماڈل کے طور پہ، اسوہ کے طور پہ ہمیں انتخاب کرو، کیونکہ ہم اللہ کی برگزیدہ شخصیتیں ہیں. ہم اللہ کی طرف سے الہی اسلامی دینی رول ماڈل بنا کے خدا نے ہمیں بھیجا ہے. اگر چاہتے ہو الہی انسان بننا، اگر چاہتے ہو تم قرآنی انسان بننا، تو فرمایا کہ یہ ہماری جو ذات والا مقام ہے، جناب رسول گرامی اسلام کی ذات والا مقام ہے کہ جس کے متعلق مولا متقیان نے نہج البلاغہ میں فرمایا کہ تمہارے لیے بہترین اسوہ، بہترین زندگی الہی بسر کرنے کا نمونہ وہ رسول گرامی اسلام ہے. یہ طیب و طاہر ماڈل ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے.
کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم کا تذکرہ قرآن میں آیا، فرمایا کہ اگر تم موحد انسان کو رول ماڈل بنانا چاہتے ہو تو فرمایا کہ وہ حج میں جا کے حضرت ابراہیم کے رول اور کردار کو دیکھ لو تو تم بت شکن بن جاؤ گے، تم جو ہے وہ حقیقی معنی میں موحد انسان بن جاؤ گے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا موسیٰ اذهب الى فرعون انہ طغی، فرمایا کہ اگر موسوی بننا چاہتے ہو، اگر موسیٰ صفت بننا چاہتے ہو تو فرمایا کہ پھر جو بھی معاشرے میں طاغوت ہے، سرکش ہے، ظالم ہے، باغی ہے، تو فرمایا کہ تمہیں جناب موسیٰ کے کردار کو فالو کرنا پڑے گا، پھر آپ فرعونیوں کو مزہ چکھا سکیں گے۔ یعنی یہ اس لیے موسیٰ و فرعون، شبیل و یزید، ان دو کو بعض حیات آیت پدید، یہ علامہ اقبال ہے جس نے سمجھا، کہا کہ دنیا والوں اگر موسوی بننا چاہتے ہو، اگر شبیری بننا چاہتے ہو تو تمہیں موسیٰ کو رول ماڈل قرار دینا ہوگا، اگر شبیری بننا چاہتے ہو اور یزیدیوں کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں حسین کو رول ماڈل قرار دینا ہوگا، اور اگر بدعتگر مسلح انسان لیڈر بننا چاہتے ہو تو علامہ اقبال نے کہا خون تفسیر اصرار کر ملت خوابیدہ را بیدار کر، فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ حسینی بیدار کر، ایک انسان بنو جو غفلتوں سے نکل جاؤ اور جس کے اندر حرکت پیدا آ جائے، جن کے اندر جمود نہ رہے، جن کے اندر سکوت نہ رہے، تو فرمایا پھر امام غیر فہم، یعنی ایسا امام کہ جو امام حرکت ہے، جو امام تحریک ہے، جو امام انقلاب ہے، پھر حسین ابن علی کو تم رول ماڈل کرا دو گے، تمہارے معاشرے میں تحرک آ جائے گا، تمہارے معاشرے میں سکوت ختم ہو جائے گا، تمہارے معاشرے میں کربلائی انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے یہ حسینی لیڈر وہ ہیں، حسینی رہنما وہ ہیں، حسینی قائدین وہ ہیں کہ جنہوں نے آقا مولا حسین کو اپنے لیے رول ماڈل قرار دیا۔ کل آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ اسوہ کسے کہتے ہیں، اگر قوموں کو اچھے اسوے مل جائیں، اسوہ حسنہ مل جائے، وہ قومیں کامیاب ہو جاتی ہیں، وہ فلاح پا جاتی ہیں، وہ نجات پا جاتی ہیں، وہ ترقی کرتی ہیں، اور وہ پوری بشریت کے اوپر الہی حکومت قائم کرتی ہیں۔ اسوہ، الہی اسوہ۔ تو کل آپ کی خدمت میں کچھ مطلب رہ گئے کہ دیکھیں آخرکار ذہن میں آتا ہے کہ رول ماڈل کی ضرورت کیوں پڑتی ہے، یعنی اسوہ کی، نمونے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے۔ تو دیکھیے بعض مفاہیم علمی بہت دقیق ہوتے ہیں، وہ انسان ان حقائق تک ان الفاظ سے نہیں پہنچ سکتا، تو اس کے لیے سہولت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور رسول گرامی اسلام نے اپنی سنت میں بعض انسانی ماڈل جو مجسم معارف الہی ہیں ان کو پیش کیا، تاکہ بشریت، اگر مثال دے دوں آپ کی خدمت میں کہ اگر ایک بلڈنگ کا نقشہ ہو تو نقشہ دقت کے ساتھ ہر آدمی کو اس کی سمجھ نہیں آتی ہے، نہیں آتی۔ ایک ہسپتال آپ بنانا چاہ رہے ہیں، اس کا نقشہ ہو تو وہ عموماً ہر آدمی کو، مگر وہ کہ جس نے انجینئر کی ہو اور یہ نقشے بنانے کو سیکھا ہو، وہ جب پڑھے گا تو اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کس طرح بلڈنگ ہے، اس میں ہال کہاں ہے، اس میں کلاس روم کہاں ہے، اس میں ٹوائلٹ کہاں ہوں گے، وہ سمجھ جاتا ہے۔
لیکن اگر ایک انسان فن تعمیر کو نہیں سیکھا اس کے لیے مشکل ہے. اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ یہی آرکیٹیکٹ اور یہی فن تعمیر کو جاننے والے کیا کرتے ہیں؟ اسی بلڈنگ کا کاغذ کے ذریعے سے، لکڑی کے ذریعے چھوٹا سا ماڈل بنا دیتے ہیں. تو جو بھی آتا ہے وہ فوراً ماڈل کو دیکھ کے سمجھ جاتا ہے کہ یہاں پہ مسجد بننے والی ہے، یہاں پہ مدرسہ بننے والا ہے، یہاں پہ ہسپتال بننے والا ہے. تو دیکھیں اللہ نے ساتھ ساتھ بشریت کے تکامل کے لیے الہی نقشہ بھی بھیجا جسے قرآن کہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنے نبی کو ماڈل کے طور پہ، اہل بیت کو الہی انسان کے ماڈل کے طور پہ بھیجا تاکہ لوگ ان کی شخصیتوں کو دیکھتے جائیں اور دین اسلام کو سمجھتے جائیں. یعنی یہ ماڈل اس لیے بنایا جاتا ہے، یہ سہولت بشریت کے لیے، نجات کے لیے. اور جن قوموں کو الہی ماڈل نصیب ہو گئے وہ قومیں الہی بن گئی. جن کو اسوہ حسنہ مل گیا وہ تکامل کر گئے، وہ عالی معیارات کے اوپر پہنچ گئے. لیکن جن کو اسوہ سیئہ ملا، جن کو طاغوت کا ماڈل ملا، جن کو جہالت کا ماڈل ملا، تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے علم کے منار ہمیں اسوہ کے طور پہ دیے. صراط مستقیم کی مجسم صورت انسانی شکل میں دی، اور حبل المتین کی جسمانی صورت میں اللہ نے ہمیں اہل بیت کو دیا. اور دیکھیے کہ زیارت میں ہم پڑھتے ہیں کہ السلام علیکہ یا حبل المتین، السلام علیکہ یا صراط مستقیم، السلام علیکہ یا عروۃ الوثقی. فرمایا کہ ہمارا سلام ہو اے اہل بیت، آپ اللہ کی مضبوط رسی ہیں. فرمایا کہ ہمارا سلام ہو اے اہل بیت کہ آپ مجسم صراط مستقیم ہیں. یعنی فرمایا کہ یہ وہ صراط ہے، اگر ان کی سیرت اور اسوہ کو فالو کرتے ہوئے تم زندگی بسر کرو گے تو ان کا راستہ تمہیں خدا تک لے جائے گا. فرمایا کہ یہ صراط مستقیم ہے. فرمایا عروۃ الوثقی، یعنی آپ عروۃ الوثقی ہیں. عروۃ الوثقی کسے کہتے ہیں؟ قرآن بھی عروۃ الوثقی، اہل بیت بھی عروۃ الوثقی، مولا متقیان بھی عروۃ الوثقی. تو دیکھیے یہ جو اسوہ ہے، اللہ نے کہا کہ صرف اسوہ کو دیکھنا نہیں ہے بلکہ یہ مضبوط سہارا ہے. یعنی اگر دنیا میں کہیں بارش ہوئی ہو، کہیں ظلم کی بارش ہوئی ہو، کہیں کرپشن کی بارش ہوئی ہو، کہیں ستم کی بارش ہوئی ہو، کہیں نظام طاغوت کی پھسلن ہو، فرمایا تمہیں ایک ایسا مضبوط سہارا بتائی دیتا ہوں. اس عروۃ الوثقی کی تھیوری کا نام قرآن ہے اور مجسم سہارے کا نام علی ابن ابی طالب ہے. فرمایا کہ وہ مجسم سہارا جو تمہیں دنیا سے نجات دے سکتا ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے. اور امام رضا علیہ السلام نے روایت کی نقل کی رسول گرامی اسلام سے کہ رسول گرامی اسلام نے فرمایا ستکون بعدی فتنہ، فرمایا کہ میری رحلت کے بعد دنیا میں فتنہ برپا ہوگا. فرمایا علیکم بعروۃ الوثقی، فرمایا کہ دنیا والوں تمہارے لیے ہے یہ مضبوط سہارا. صحابہ نے کہا کہ مولا ہمیں سمجھ نہیں آئی عروۃ الوثقی کسے کہتے ہیں؟ فرمایا ہوا امیر المومنین. فرمایا عروۃ الوثقی کسے کہتے ہیں؟ امیر المومنین کو کہتے ہیں. کہنے لگے کہ مولا ابھی بھی ہمیں سمجھ نہیں آئی. فرمایا کہ ہوا سید الوصیین. فرمایا عروۃ الوثقی سید الوصیین کو کہتے ہیں. پھر کہا کہ آقا مولا
ہمیں سمجھ نہیں آئی. فرمایا ہوا امام المسلمین. کس کو کہتے ہیں عروۃ الوثقیٰ؟ جو امام المسلمین ہے. پھر کہنے لگے ذرا اور تفصیل بیان کریں. اتنی دیر میں میرے مولا کائنات مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں. رسول اکرم اشارہ فرما کے کہتے ہیں ہوا علی ابن ابی طالب. فرمایا کہ بشریت کی نجات کا سہارا دیکھیں یہ اللہ نے جو عروۃ الوثقیٰ بنایا ہے یہ بشریت کی نجات کے لیے، بشریت کے لیے سہارا بنایا ہے. ابھی آپ دیکھیں فسلن میں بزرگوں کو ضرورت پڑتی ہے یا دیوار کا سہارا لیں یا عصا کا سہارا لیں تاکہ وہ بغیر گرے ہوئے منظر مقصود تک پہنچ جائیں. یا اگر آپ پہاڑ کو پیمائی کرنا چاہتے ہیں تو اوپر جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، یا سہارے کے لیے ایک تناب کو رسی کو استعمال کرتے ہیں، یا ساتھ ایک مخصوص چھڑی ہوتی ہے. یہ کس لیے ہوتی ہے؟ تاکہ وہ جو منزل دور ہے، جو چوٹی کے اوپر ہے، تاکہ وہ آسانی کے ساتھ بغیر گرے، بغیر چوٹ لگے ہوئے وہ آخری چوٹی کو طے کر لیں. تو سہاروں کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے کہ جہاں پہ خطرات ہوں، جہاں پہ پھسلنے کا خطرہ ہو، جہاں پہ گرنے کا خطرہ ہو. تو یہاں پہ اللہ کے رسول نے یہاں پہ ایک وہ مضبوط سہارا دیا بشریت کو. کہا کہ قرآن پڑھو گے تمہیں ہلاکت سے نجات مل جائے گی، وہ بھی عروۃ الوثقیٰ ہے. لیکن فرمایا اگر عملی زندگی میں، اگر اقتصاد میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر سیاست میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر اخلاق میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر اپنی خاندان کی زندگی میں موافق زندگی بسر کرنا چاہتے ہو، معاشرے میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، تمہاری حکومت دنیا میں کامیابی سے برقرار رہے، کامیاب رہے، تو فرمایا ان سب چیزوں کے لیے ایک ہی نسخہ ہدایت اور الہی سہارا تمہیں بتا دیتا ہوں، وہ علی ابن ابی طالب ہے. فرمایا کہ وہ علی ہے کہ جو تمہیں اقتصادی مشکلات سے نکال سکتا ہے، تمہیں ناامنی سے نکال سکتا ہے، تمہیں گمراہی سے نکال سکتا ہے، تمہارے نظام کو جو صحیح کر سکتا ہے وہ علی کی تعلیمات ہے. ابھی دیکھیں ہمارے معاشرے میں کیا ہے، آئے دن روپے کی قیمت گر رہی ہے، آئے دن ڈالر بڑھتا جا رہا ہے، معاشرے میں ناامنی ہے، دہشت گردی ہے. اب یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ ہمارے چھٹے امام نے فرمایا کہ ہر معاشرے کے لیے، ہر سوسائٹی کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہے. سب سے پہلے فرمایا العدل. فرمایا کس کی ضرورت ہے؟ عدل کی ضرورت ہے. اس کے بعد فرمایا الامن. فرمایا کہ دوسری چیز کس کی ہے؟ امنیت کی ضرورت ہے. اور تیسری چیز فرمایا رفع و آسائش کی ضرورت ہے. یعنی کوئی بھی معاشرہ ہے، چاہے کافر معاشرہ ہے، چاہے ظالم معاشرہ ہے، چاہے مسلمان معاشرہ ہے، چاہے ملحد معاشرہ ہے، چاہے کمیونسٹ ہے، یہ تین چیزوں کی ضرورت ہے. تو دیکھیے میرے مولا نے ان تینوں چیزوں کو اپنی مملکت میں لوگوں کو بتایا اور آئین عدالت لکھ کے جناب مالک اشتر کو دیا. اگر یہ دنیا والے وہی نظام عدالت اور آئین عدالت جو ہمارے مولا نے مالک اشتر کو لکھ کے دیا تھا، اگر وہی نافذ ہو جائے، ہمارے ملک میں کرپشن ختم ہو جائے گی، ہمارے معاشرے میں ظلم ختم ہو جائے گا، ہمارے معاشرے میں امنیت آ جائے گی. کبھی بھی آپ کو بھوکے نظر نہیں آئیں گے کوئی بھی مسلمان. حکومت آئی تو اس سے پہلے تبعیض آ چکی تھی، عرب کو عجم کے اوپر ترجیح دیتے تھے، وہاں پہ جو آزاد لوگ ہوتے تھے غلاموں کے اوپر ان کو ترجیح دیتے تھے، ڈبل وظائف دیتے تھے. لیکن جب میرے مولا کی حکومت آئی تو جناب ام ہانی جو سگی بہن ہے میرے مولا کی، وہ آپ کے پاس بیت المال میں اپنا وظیفہ لے کے آتی ہے، لینے آتی ہے. وہاں پہ میرے مولا
فرض کریں کہ آپ نے جو ہے وہ 4 درہم جناب ام ہانی کو دیے، اس کے بعد ایک افریقہ کی کنیز آئی، اس نے اپنا وظیفہ طلب کیا، مولا نے اسے بھی 4 درہم دیے۔ جب جو ہے وہ کنیز باہر جاتی ہے تو جناب ام ہانی پوچھتی ہے کہ علی ابن ابی طالب نے کتنا وظیفہ دیا؟ تو جناب علی علیہ السلام کے متعلق وہ کنیز بتاتی ہے کہ مجھے مولا نے 4 درہم دیے ہیں۔ تو وہ جناب ام ہانی تشریف لاتی ہیں، آ کے کہتی ہیں آپ تو میرے بھائی جان ہیں، تو آپ بھی مجھے اتنا ہی وظیفہ دے رہے ہیں جتنا اس افریقی کنیز کو دے رہے ہیں۔ تو وہاں پہ میرے مولا متقیان نے دنیا والوں کو درس دیا، فرمایا کہ دیکھو دنیا والوں، میری جو خلافت تھی وہ رسول اکرم کے آئین کی پسند کرتی۔ کہا کہ میں جو حکومت کرتا ہوں ویسے ہی جیسے رسول اللہ کرتے ہیں۔ یہ وہ علی ابن ابی طالب ماڈل ہے، بشریت کے لیے نمونہ ہے۔ یہاں پہ ایسے کرپٹ حکمران آتے ہیں، حتیٰ بعض وہ چند مہینوں کے لیے نگران وزیر اعظم آئے اور کسی نے جو ہے وہ حبیب بنا لیا، کسی نے ڈائیو خرید لی، کسی نے کیا کیا۔ تو یہ وہی ہے کہ امیر المومنین نجات ہے بشریت کے لیے، مولا علی کی سیرت یہ بشریت کے لیے نجات ہے۔ اور اگر اسوہ علی کو بنا لیں تو دیکھیں یہ ساری کرپشن ختم ہو جائے گی۔ اور یہ کیا کہتے ہیں کہ ہم فلاں امیر شام کی طرح حکومت قائم کریں گے، اگر اس طرح کرو گے تو تمہارے ملک میں قیامت تک کرپشن ختم نہیں ہو سکتی، تمہارے ملک میں قیامت تک ظلم ختم نہیں ہو سکتا، تمہارے معاشرے میں زیادتی دہشت گردی اسی وقت ختم ہوگی جب تم علی کو عروۃ الوثقیٰ مانو گے۔ یہ مضبوط سہارا ہے، اور عروۃ الوثقیٰ وہ ہے کہ دیکھیں عربی زبان میں عروہ کہتے ہیں ایسے درخت کو کہ جو صحرا میں ہوتا ہے، صحرائی مخلوق کی حیات کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ دیکھا ہوگا آپ نے کہ وہ کانٹے دار ایک جھاڑی نما پودا ہوتا ہے کہ جو سدا بہار ہے، کبھی اس پہ خزاں نہیں آتی۔ تو عروہ کہتے ہیں ایسی چیز کو کہ جس کے اوپر کبھی خزاں کا منظر نظر نہ آئے۔ تو یہاں پہ اللہ کے رسول نے کہا کہ بھائی میرا عروۃ الوثقیٰ ہے۔ وثقیٰ کہتے ہیں مضبوط چیز کو۔ فرمایا کہ دیکھو علی کے کردار کو، علی کی سیرت کو، علی کے اسوہ کو تھام لو گے، نہ تمہیں اسلام میں خزاں نظر آئے گی، نہ بھی مسلمانوں میں خزاں نظر آئے گی، کیونکہ حقیقی اسلام وہ ہے کہ جو علی نے پیش کیا۔ حقیقی مسلمان اول کون ہے؟ علی ابن ابی طالب۔ تربیت یافتہ رسول کون ہے؟ علی ابن ابی طالب۔ ایک دن میرے مولا تشریف فرما ہے غار حرا میں، تو وہاں پہ رونے کی آواز آئی۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول بتاؤ یہ رونے کی آواز کس کی ہے؟ فرمایا حاضی رنت الشیطان، فرمایا کہ ایک شیطان چیخو پکار کر رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ بھائی علی جو میں دیکھتا ہوں آپ دیکھتے ہیں، جو میں سنتا ہوں آپ سنتے ہیں، یعنی علم و معارف میں جو اللہ نے مجھے عنایت کیا میں نے آپ کو ہدیہ کیا، لیکن فرق یہ ہے کہ آپ نبی نہیں ہو، میں خاتم النبیین ہوں۔ تو علی وہ جامع اسوہ، علی بشریت کی نجات کا سہارا، علی وہ الہی ماڈل ہے زندگی بسر کرنے کا۔ اور حسین بن علی بھی کربلا میں یہی تعارف کرایا، فرمایا لکم فیہ اسوہ، فرمایا دنیا والوں میں بھی رول ماڈل ہوں۔ میں اس وقت میں مجھ سے پہلے میرے بھائی حسن رول ماڈل، جب وہ شہید ہو گئے تو پھر میں اللہ کی طرف سے اللہ کی اور الہی زندگی بسر کرنے کا
رول ماڈل اور نمونہ ہوں۔ مجھ سے پہلے میرے بابا جان علی ابن ابی طالب رول ماڈل تھے، اس سے پہلے رسول گرامی اسلام بشریت کی نجات کے لیے تھے، اور پھر لیکن خود جو ہے رسول گرامی اسلام نے تعارف فرمایا کہ یہ حسین کس چیز میں رول ماڈل ہے۔ فرمایا ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ، فرمایا کہ حسین چراغ ہدایت کا ماڈل ہے۔ فرمایا کہ اگر دین کے روشن پہلوؤں کو اگر دیکھنا چاہتے ہو تو اس کے لیے میں نے ایک الہی نور بنایا ہے جس کے کردار کے اوپر عمل کرنے سے تمہارے لیے دین مجسم ہو جائے گا، وہ حسین ابن علی ہے۔ اور فرمایا نجات کی کشتی ہے۔ ابھی دیکھیں آپ ساحلوں کے اوپر بڑی کشتیاں کھڑی ہوتی ہیں، لیکن بعض کشتیاں وہ ہوتی ہیں جن کے ملاح ماہر نہیں ہوتے، تربیت یافتہ نہیں ہوتے، مضبوط مٹیریل سے بنی نہیں ہوتی، بہت ہی اگر اوور لوڈ ہو جائے وہ ویسے بھی لاد لیتے ہیں نا، کاریں بھی لاد لیتے ہیں بعض علاقوں میں۔ جب اوور لوڈ ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ کشتی درمیان میں جا کے وہ جو ہے وہ اپنے ساتھیوں سمیت ہی غرق ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ نے ایک ایسی نورانی کشتی بنائی ہے، اور وہ کشتی پانی میں نہیں چلی بلکہ اپنے خون میں تیری ہے۔ اس کشتی نجات کا نام حسین ابن علی ہے۔ تو یہ اسوہ ہے، یہ رول ماڈل ہے۔ اور کل بھی آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ جناب سیدہ رول ماڈل ہے، اور علامہ اقبال نے کہا مزرعہ تسلیم را حاصل بطول، مادران را اسوہ کامل بطول۔ تو صرف ماؤں کے لیے نہیں، پوری بشریت کے لیے جب حق و صداقت کا مسئلہ آیا تو آپ نے مبارزہ کیا، آپ نے جہاد کیا۔ دین، یہ دین کا دفاع خواتین کے اوپر واجب، بچوں کے اوپر واجب، بوڑھوں کے اوپر واجب، جوانوں کے اوپر واجب۔ یہ کربلا والوں نے بتایا کہ دیکھو جب دین کے لیے آپ کو حق و باطل میں مقابلہ کرنا پڑے تو پھر مجہز آمادہ فوج کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے جتنی آپ کے اندر کیپیسٹی ہے، جتنی آپ کے اندر صلاحیت ہے، اگر بچے ہو تو پھر بھی دشمن کا مقابلہ کے لیے، باطل پرستوں کا مقابلہ کے لیے اٹھو، نکلو، قیام کرو۔ اگر جوان ہو تو پھر بھی باہر آؤ، اگر تم بوڑھے ہو پھر بھی قیام کرو، مبارزہ کرو، کیونکہ دین کا مسئلہ ہے۔ اگر مستورات ہو تو پھر بھی پردے میں رہتے ہوئے قیام کرو، مبارزہ کرو، کیونکہ یہ اقتدار کی جنگ نہیں ہے، یہ اقدار کی جنگ ہے۔ تو جو ویلیوز کی جنگ ہوتی ہے وہ سب کے اوپر واجب ہے۔ تو اگر آج ہم بھی معاشرے میں دیکھ رہے ہیں تو کربلائی اسوہ یہ ہے، کربلائی سیرت یہ ہے، کربلا کا درس یہ ہے کہ اگر دیکھتے ہیں معاشرے میں بے پردگی پھیل رہی ہے، فحاشی پھیل رہی ہے، بے دینی پھیل رہی ہے، تو دیکھیں یہاں پہ حسینی تحریک کیا ہے، حسینی عمل کیا ہے کہ اگر بچے ہو شعور حاصل کرو، اگر جوان ہو معرفت حاصل کرو، اگر خاتون ہے تو وہ درس زینب حاصل کرے، اگر جو ہے وہ کڑیل جوان ہے تو درس قمر بنی حاصل کرے، اگر بزرگ ہے تو درس حبیب ابن مظاہر حاصل کرے۔ تو کیونکہ یہ اجتماعی کام ہے، دین سب کے اوپر، دین کے اوپر عمل کرنا سب کے اوپر واجب ہے، سب کے اوپر دین کی معرفت حاصل کرنا واجب ہے، سب کے اوپر دین کی حفاظت کرنا واجب ہے۔ اور اس لیے دنیا والوں کو کربلا والوں نے بتایا کہ دیکھو اگر معاشرے میں دین کو زندہ پنہان باش یا پنہان باش از عصر عید، یعنی اس زمانے کی آلودگیوں سے، اس آلودہ ماحول سے اپنے آپ کو پاکیزہ رکھو، چھپائے رکھو، تو فرمایا پھر ہوگا کیا کہ شبیری، اللہ تعالیٰ آپ کو شبیری نسل عطا کرے گا۔
تو جب شبیری نسل ہوگی تو پھر تباہی نہیں ہوگی، بربادی نہیں ہوگی۔ معاشرے میں جب حسینی اولاد پیدا ہوگی تو معاشرہ کیا ہے؟ اس میں ترقی آئے گی، اس میں معنویت آئے گی، اس میں روحانیت آئے گی، اس میں کامیابی ہوگی۔ ہر آدمی اپنے فریضے کے اوپر عمل کرتا ہوا نظر آئے گا، کبھی بھی بدعتوں کو بیان نہیں کرے گا، کبھی بھی گمراہی کی طرف لوگوں کو نہیں لے کے جائے گا، بلکہ وہ اصل دین شبیری کو لوگوں کے سامنے پیش کرے گا۔ تو باقی امتیں تباہ ہو رہی ہوگی، مسلمان معاشرہ شبیری بن کے دنیا پہ حکومت کر رہا ہوگا۔ تو یہ لمحہ اقبال نے بتایا ہمیں کہ دنیا مر جائے گی شبیر سے دور ہونے کی وجہ سے۔ یہ آئین شبیر ہے کہ جو مسلمان معاشرے کو نجات دے سکتا ہے، اور قرآن مجید نے بھی یہ ساری چیزیں بیان کی۔ حتیٰ جو ہماری بہنیں ہیں، مائیں ہیں، یہ قرآن نے درس دیا یہ کس طرح اپنی عصمت کی حفاظت کرے۔ دیکھیے معروف قصہ حضرت شعیب علیہ السلام کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، جب شہر مدین میں ایک چشمہ تھا، وہیں پہ سارے لوگ اپنے بھیڑ بکریوں کو، اپنے حیوانات کو وہاں پانی پلانے جاتے تھے۔ تو جناب شعیب کی بیٹیاں، یہ وہ پردہ تھی، یہ وہ باحیا خواتین تھیں کہ قرآن نے فرمایا کہ یہ جوان لڑکیاں، جوان بیٹیاں، جوان بہنیں اگر درس لینا چاہتی ہیں، پاکیزگی کا درس لینا چاہتی ہیں، ہمارے اہل بیت تو ہیں ہی، لیکن قرآن نے ایک نبی کی بیٹیوں کا قصہ بیان کیا کہ جناب شعیب کی بچیاں کیا کرتی تھی جب نامحرم ہوتے تھے، تو ان کا کردار کیا تھا؟ اپنی بھیڑ بکریاں لے کے یہ ایک کنارے پہ کھڑی ہو جاتی تھی اور انتظار کرتی تھی کہ جب نامحرم وہاں سے اپنے حیوانات کو پانی پلا لیں، پھر اس کے بعد چلے جائیں، تو پھر یہ اپنی بھیڑ بکریوں کو کیا کرتی تھی؟ پانی پلاتی تھی۔ تو یعنی یہ ایک نمونہ ہے قرآن نے بیان کیا کہ پاکیزہ کیسے ہماری بہنیں بیٹیاں رہ سکتی ہیں۔ یہاں پہ حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ بھئی آپ بہنیں کیوں کھڑی ہیں؟ کہا کہ ہمارے والد ضعیف ہیں، وہ جو ہے وہ کام نہیں کر سکتے، ہم جو ہے وہ حضرت شعیب کی بیٹیاں ہیں، اور ہم اس وقت تک انتظار کرتی ہیں جب تک یہ نامحرم یہاں سے چلے نہیں جاتے، اس کے بعد ہم اپنے حیوانوں کو پانی پلاتے ہیں۔ تو ایک تو یہاں پہ یہ نقطہ بتا دیا کہ ہر وقت خواتین کو، بہنوں کو، ماؤں کو بازاروں میں نہیں جانا چاہیے، اس وقت جانا چاہیے جب گھر میں کوئی معذور ہو، کوئی ضعیف ہو، وہ فرد کام نہیں کر سکتا۔ تو وہاں پہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو جب آئے، جب انہوں نے پانی پلایا ان کی بھیڑ بکریوں کو، تو پھر جا کے بتایا کہ ایک اللہ کا الہی بندہ تھا کہ جس نے ہماری مدد کی، ہمارے جانوروں کو پانی پلایا۔ تو فرمایا کہ جاؤ اسے بلا کے لاؤ۔ آپ بلا کے لائے تو وہاں پہ تفصیلی بات نہیں کی، صرف یہی کہا کہ ہمارے والد گرامی بلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آ کے اپنی اجرت لے جاؤ۔ تو یہ دوسرا نقطہ ہے کہ جب نامحرم سے گفتگو کریں ہماری بہنیں تو زیادہ گفتگو نہ کریں، صرف کام کی بات کریں۔ تو اس لیے یہ وہ ماڈل ہے، یہ نمونے ہیں جس سے معاشرے کو فحاشی سے پاک کیا جا سکتا ہے۔ اور دیکھیں جناب سیدہ زینب ہمارے لیے رول ماڈل ہے، عصمت کا رول ماڈل ہے، حیا کا رول ماڈل ہے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ جب کوفے کے دربار میں جاتی ہیں تو وہاں پہ اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے کا پردہ کیا ہوا تھا۔ تو ہماری بہنیں کنیز ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہ کی۔ اور شام غریبہ کو ننھی بی بی ماں سکینہ جا رہی ہے تو پیچھے سے جناب زینب نے آواز دی
کہا بھتیجی، پہلے تو یہ سمجھی جناب خدیجہ کوئی ظالم آیا ہے لوٹنے کے لیے، تو گوشوارے تو پہلے ہی چھین چکے تھے۔ جناب سکینہ نے کہا کہ آپ ظالم، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو وہاں پہ جناب زینب نے فرمایا کہ بیٹی میں تمہاری پھوپھی ہوں، اور وہاں پہ عجیب سوال کیا، کہا اماں جان، کہا پھوپھی ہو سکتا ہے چھوٹا سا ٹکڑا مجھے دیا جائے تاکہ میں اپنے سر کو ڈھانپ سکوں؟ شام غریبہ ہے، سب یار انصار میرے مولا کے وہ شہید ہو چکے ہیں، اب کوئی بھی باقی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ جناب سیدہ سکینہ کیا کہہ رہی ہیں کہ پھوپھی اماں کوئی ہے ابھی چھوٹا سا کپڑا تاکہ میں اس سے اپنی چادر بنا سکوں، مکنا بنا سکوں۔ تو دیکھیے یہ وہ رول ماڈل ہیں جنہوں نے ہمیں حیا کا درس دیا، ہمیں عفت کا درس دیا، ہمیں پردہ داری کا درس دیا۔ تو آج بھی ہمیں چاہیے کہ اپنے معاشرے کو پاکیزہ بنانا چاہتے ہیں، اپنے معاشرے کو حسینی اور زینبی بنانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں اہل بیت کو اسوہ بنانا ہوگا، اہل بیت کو رول ماڈل بنانا ہوگا۔ تو دیکھیں یہ بعض اوقات ہم جیسے نادان وہ کیا کہہ دیتے ہیں کہ سنت زینب ادا کرو، کیا مطلب؟ یعنی اپنی چادریں اتار دو۔ اور بھائی یہ سنت زینب ہے یا جو ہے یہ یزیدوں کی سنت تھی کہ جنہوں نے نیزوں کے ذریعے سے اہل بیت کی چادریں اتاری تھی؟ اس لیے تھوڑا شعور لینا چاہیے ہمیں، آگاہی کے ساتھ، بیداری کے ساتھ اہل بیت کے کردار کو بیان کریں۔ ذاکر صاحب تشریف لے آئے۔ جناب زینب نے ایک منٹ پھر 10 منٹ تھوڑا جا بیان دینا جو گڈی کا مسئلہ بن گیا 10 منٹ۔ ٹھیک ہے، صلوات پڑھے محمد والے۔ جب سارے مرد شہید ہو چکے تو جناب زینب نے اس ذمہ داری کو اور اس رہنمائی کو اپنے ذمہ لیا۔ اور دیکھیے آپ کوفے اور شام کے بازاروں میں جناب سیدہ نے اپنے خطبات کے ذریعے، اپنے کلام کے ذریعے، جب اس ملعون عبید اللہ ابن زیاد نے وہاں پہ کہا کہ حل رعایت، فرمایا کہ تو نے اپنے بھائی کے متعلق کیا دیکھا؟ اس نے سمجھا کہ بہت ہی پریشان مجبور خاتون ہے، بہت بڑے غم اس کے اوپر آئے ہیں۔ تو جب یہ اس نے کہا وہاں پہ جناب سیدہ زینب نے جواب دیا کہ ما رأیت الا جمیلا، فرمایا میں زیبائی اور خوبصورتی کے علاوہ کربلا میں دیکھا ہی کچھ نہیں ہے۔ کہ وہ اللہ کے عظیم نمائندے تھے جنہوں نے اللہ کے دین کو بچانے کے لیے جنہوں نے عظیم قربانی پیش کی۔ اور دیکھیے کہ جناب سیدہ نے شام غریبہ کو آگے بیان نہیں کیا بلکہ اپنے بھائی کے لاشے کے ٹکڑے اٹھا کے اپنے ہاتھوں پہ کہا اللہم تقبل منا ھذا قلیل القربان، فرمایا اے پروردگار ہم نے تیری بارگاہ میں تیرے قرب کے لیے ہم نے یہ عظیم قربانی پیش کی، اے پروردگار تو اس قربانی کو قبول فرما۔ یہ سیدہ زینب ہے، مقام عبادت دیکھے، مقام بندگی دیکھے کہ کبھی بھی کوفے سے لے کے شام تک نماز تہجد قضا نہیں ہوئی، اور بلکہ جب میرے مولا نے آپ کو معارف اور اسرار آپ کو سمجھائے تو آخر میں ایک وصیت فرمائی، فرمایا یا اختی لا تنسی صلاۃ اللیل، فرمایا کہ اے بہنا کبھی بھی مجھے نماز تہجد میں بولنا نہیں ہے، کبھی بھی مجھے نماز تہجد میں فراموش نہیں کرنا۔ یعنی کون کہہ رہے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام، امام معصوم
حجت خدا، وارث دین انبیاء، وارث شریعت انبیاء حسین ابن علی کہہ رہے ہیں بہنا آپ پابندی کے ساتھ نماز پڑھتی ہیں، آپ جو ہے وہ اندھیرے میں اللہ کی مناجات کیا کرتی ہیں۔ فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ نماز تہجد میں میرا نام ضرور لینا ہے۔ اور دیکھیے حسینی کون ہے کہ حسینی ایسا ہو کہ صبح کی نماز بھی قضا ہو جائے، یہ حسینی نہیں ہو سکتا۔ حسینی وہ ہے کہ جو پیرو حسین ابن علی ہے۔ تو دیکھیے دو کردار ہیں، حدیث عشق دو بابس، یہ کی حسین رقم کر دیگری زینب۔ تو اگر مارکہ حق و باطل برپا ہو جائے تو ایک ذمہ داری مردوں پہ ہوتی ہے، حسینی صفت لوگوں کے اوپر ہوتی ہے کہ وہ اپنے خون سے بشریت کو بیدار کرتے ہیں، اور دوسری ذمہ داری خواتین کے اوپر ہوتی ہے، وارثین حضرت زینب کے اوپر ہوتی ہے کہ وہ کیا کرتی ہیں، خون حسین کی گلی کوچوں میں بازار و درباروں میں تفسیر کرتی ہیں اور لوگوں کو بتاتی ہیں کہ ہمارے اس انقلاب کا مقصد کیا تھا، کیوں ہم نے یہ انقلاب برپا کیا۔ تو دیکھیں یہ رول ماڈل اسی وقت آئے گا کہ جب ہماری خواتین باشعور ہو، بامعرفت ہو، تربیت یافتہ جناب سیدہ بطول ہو، تربیت یافتہ جناب زینب اور ام کلثوم ہو، تو اس وقت وہ ہوں گی کہ جو طاغوت کو اور یزیدوں کو للکار سکتی ہیں اور بچوں کی حسینی تربیت کر سکتی ہیں، اس وقت معاشرے کو نجات دے سکتی ہیں۔ اور اسی وجہ سے علامہ اقبال نے بھی کہا کہ دیکھو ساری ملتیں ختم ہو جائیں گی، ساری ملتیں تباہ و برباد ہو جائیں گی، لیکن اگر تم اپنی خواتین کو بطول کی سیرت کا مظہر بنا دیا تو پھر جو نسل ان سے پیدا ہوگی وہ حسن اور حسین کی طرح دین کی قربانی دے گی، وہ حسن اور حسین کی طرح دین کی قربانی دے گی اور زینب کی طرح خطبات دے کے مقصد رسول کو زندہ کرے گی، قرآن کو زندہ کرے گی۔ کیونکہ یہ بنی امیہ نے جو کام کیا تھا دمشق میں اور شام میں، وہ کیا تھا، لوگوں کو کہتے تھے کہ ہم زیادہ رسول اکرم کے قریبی ہیں، ہم سے زیادہ کوئی اور قریبی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں جب میرے مولا امام زین العابدین بازار دمشق میں جاتے ہیں تو ایک بوڑھا میرے مولا امام زین العابدین کے پاس سے گزر کے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کی لعنت ہو آپ کے اوپر کہ آپ کو جو اللہ نے رسوا کیا، ذلیل کیا اور خلیفہ وقت کو کامیابی دی۔ یہ کون کہہ رہا ہے کہ جو میڈیا سے متاثر ہے خود اس نے عقل استعمال نہیں کی۔ اب یہ جو ہے وہ برا بھلا کہہ رہا ہے۔ اب میرے مولا نے یہ نہیں کہا کہ بھائی تو غلط کہہ رہا ہے، میرے مولا نے سب سے پہلے آیہ تطہیر پڑھی، کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس وطہرکم تطہیرا۔ فرمایا کہ سنا ہے تو نے اس آیہ مجیدہ کو؟ کہتا ہے سنا ہے، یہ قرآن میں ہے، سورہ احزاب کی آیہ مجیدہ ہے، لیکن اس کا کیا تعلق ہے آپ کے ساتھ؟ تو فرمایا کہ ہمارے متعلق ہی نازل ہوئی۔ پھر اس کے بعد آپ نے آیہ مباہلہ کی تلاوت فرمائی تو وہاں پہ کہتا ہے کہ قرآن میں تو ہے لیکن اس کا آپ کے ساتھ کیا تعلق؟ تو وہاں پہ میرے مولا نے فرمایا کہ مباہلہ میں جانے والے ہمارے ہی تو گھر کے افراد تھے۔ کہا کہ اس میں رسول گرامی اسلام سے جو میرے جد ہیں اور میری دادی جناب فاطمہ الزہرا، میرے والد گرامی، یہ ساری تفصیل بتائی۔ اس نے کہا کہ لیکن اس کا آپ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کیونکہ انہوں نے بتایا ہوا تھا یہ باغی ہیں، یہ وہ ہے جنہوں نے حکومت کے خلاف، خلیفہ رسول کے خلاف طغیان کیا ہے، بغاوت کی ہے، کیونکہ بے شعور لوگ تھے، ان کو معرفت نہیں تھی، بنو امیہ کے میڈیا سے متاثر تھے، تبلیغات کے ذریعے سے متاثر تھے، کیونکہ اتنی تبلیغات کی گئی تھی کہ جب میرے مولا کائنات محراب مسجد میں شہید ہوئے تو یہ شام والے کہتے تھے کہ علی کا مسجد میں کیا کام ہے؟ تو دیکھیں یہ وہ
زہر ہے جو میڈیا سے یہ اگلا جا رہا ہے. آج بھی یہ باتیں کی جاتی ہیں دو شہزادوں کی جنگ. بھائی دو شہزادوں کی جنگ ہوتی تو مولا جو ہے وہ نکلتے ہوئے مدینہ سے نہ فرماتے کہ انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی. فرمایا انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما. فرمایا کہ دیکھو میرے قیام کا مقصد کوئی حکومت بنانا نہیں ہے, کوئی دولت کمانا نہیں ہے, کوئی منصب کے اوپر فائز ہونا نہیں ہے, بلکہ دنیا والوں میں اپنے ہاتھ سے یہ قیامت تک کے لیے تحریر کر کے جا رہا ہوں کہ میں جا رہا ہوں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. ہاں جی فرمائیں. تو ظاہر یہ علامہ اقبال نے بھی اسی وصیت نامہ حسین سے لیا اور جتنا پیغام لیا ہے وہ حسین کے مطالعہ کیا. اور آپ کی آگاہی کے لیے عرض کروں کہ آیت اللہ حائری تھے وہاں پہ موچی دروازہ میں, تو پہلے یہ زیادہ دوسروں کی شان بیان کیا کرتے تھے, لیکن جب انہوں نے آیت اللہ حائری کے سامنے زانوے ادب طے کیے تو اس وقت یہ حسین بن گئے. اس وقت پھر انہوں نے حسین کی عظمت بیان کی تھی. تو امام حسین علیہ السلام دو شہزادوں کی جنگ نہیں ہے, بلکہ دیکھیں حسین ابن علی ایک وہ ہے کہ جو دین کی اقدار کو بچانا چاہتا ہے, ایک وہ ہے کہ جو سنت رسول کو بچانا چاہتا ہے, ایک وہ ہے کہ جو قرآن کو بچانا چاہتا ہے, ایک وہ ہے جو سنت اور سیرت علی ابن ابی طالب کو بچانا چاہتا ہے, ایک وہ ہے کہ جو سنت اور سیرت فاطمہ بطول کا محافظ اور پاسدار ہے. لیکن دوسری طرف کون ہے کہ جو قرآن کو مٹانا چاہتے ہیں, جو آواز اور اذان جس میں محمد اور رسول اللہ کرنا چاہتے ہیں. تو دیکھیے یہاں پہ دو شہزادوں کی جنگ نہیں ہے, بلکہ ایک محافظ قرآن محافظ دین ہے, دوسری طرف دشمن دین ہے. دو نظریوں کی جنگ, دو تھیوریوں کی جنگ. اور استاد بزرگوار علامہ سید جواد نقوی حافظہ اللہ وہ بہت ہی عظیم مطالب کربلا شناسی کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں. انہوں نے بہت زیادہ کتابیں لکھی. حسین وارث انبیاء انہوں نے ایک کتاب تحریر فرمائی جس نے بتایا کہ آدم کا کن چیزوں میں وارث ہے, نوح کا کن چیزوں میں وارث ہے, موسیٰ و عیسیٰ کا کن چیزوں میں کن صفات میں وارث ہے, محمد رسول اللہ کا کن چیزوں میں وارث ہے. بہت بہترین کتاب مطالعہ فرمائے. ابھی تو وہ آپ کو نیٹ کے اوپر بھی پی ڈی ایف فائل میں بھی مل جائے گی. دوسری اقدار عاشورہ کہ کون سی قدریں اور ویلیوز حسینیوں کی ہیں اور حسینیوں نے ان اقدار کے اوپر عمل کرنا ہے. اس بزرگوار نے یہ کتاب تحریر کی, ایک تحریر کی فلسفہ عاشورہ کہ عاشورہ کا مقصد کیا ہے, عاشورہ کا ہدف کیا ہے. اور یہ عظیم بزرگوار وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں ہم جو حسین علیہ السلام کے ساتھ محبت کرتے ہیں, یزید کے ساتھ تو دشمنی رکھتے ہیں, اور امام حسین جو یزید کے ساتھ دشمنی کرتا تھا اس میں اور ہمارے جو ہم ذہنوں میں ہے اس میں بنیادی کیا فرق ہے. یہ عظیم مفکر اسلام اور عظیم الشان مفسر قرآن یہ بیان فرماتے ہیں دیکھیں ہم جو دشمنی رکھتے ہیں یزید کے ساتھ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نواسہ رسول کا قاتل ہے. ہم اس وجہ سے اس سے کیا کرتے ہیں, دشمنی رکھتے ہیں. لیکن فرمایا حسین ابن علی اس رشتہ داری کی وجہ سے انہوں نے قیام نہیں کیا تھا, بلکہ حسین ابن علی اس کو دشمن دین قرآن سمجھتے ہوئے اس کے خلاف اٹھے تھے. تو آج بھی جو حسینی ہے اسے کیا ہونا چاہیے, وہ یہ نہیں ہے کہ وہ امام حسین کو فالو کرتا ہے,
صرف رشتہ داری کی بنا پہ، بلکہ آج بھی حسینی وہ ہے، وہ امام حسین کی سیرت پہ چلتے ہوئے صرف امام حسین کو صرف رشتہ داری کی بنا پہ نہ مانے، بلکہ ایک الہی رہبر، لیڈر اور امام سمجھتے ہوئے کہ جنہوں نے قرآن کی محافظت کی، جنہوں نے دین کی محافظت کی، جنہوں نے اقدار کی محافظت کی، امام حسین کی اس اسوہ کی، اس الہی نمونے کی پیروی کرتے ہوئے حسینی صفت، حسینی کردار کا مالک وہ ہے جو آج کے معاشرے کے یزیدیوں کو للکارے، یعنی کربلا پھر برپا ہوگی۔ اور امام حسین نے مردہ یزید کے اوپر لعنت نہیں بھیجی تھی، امام حسین نے مردہ، مطلب مردہ صدام ہے، آپ جتنی گالیاں لیں کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ کو کہتے ہیں مرضیال حق، آپ کیا کہ کوئی بھی آپ کو کچھ نہیں کرتا۔ امام حسین کی سیرت یہ ہے کہ مردوں کی طرف نہ جاؤ، بلکہ معاشرے میں جو یزیدی کردار کے مالک لوگ ہیں ان کو للکارو اور اپنے معاشرے میں کربلا برپا کر کے نظام اسلامی کو برپا کر دو۔ تو میرا خیال ہے 10 منٹ تو ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سب کے اعمال جو ہے قبول فرمائے اور عزاداری کے مقصد کو سمجھ کر برپا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ دیکھیے شہداء کربلا کہ جو میرے مولا نے دین کی خاطر اس معرکہ حق و باطل میں یزید اور یزیدیوں کو للکارا، اور دیکھیں جو جوان کربلا تھے وہ بھی بابصیرت جوان تھے۔ جب میرے مولا کربلا کی طرف یہ کاروان آ رہا ہے تو راستے میں عالم رویا میں میرے مولا نے دیکھا، ہاتف نے آواز دی کہ یہ کاروان یہ شہادت کی طرف جا رہا ہے، اور نواسہ رسول نے کلمہ استرجاع پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو وہاں پہ جناب علی الاکبر نے پوچھا بابا جان یہ تو اس وقت پڑھا جاتا ہے کہ جب کہیں کسی کے مرنے کی آپ کو پیغام ملے تو اس وقت یہ کلمہ پڑھا جاتا ہے۔ تو فرمایا بابا جان یہ کیوں آپ نے کلمہ ادا کیا؟ تو وہاں پہ میرے مولا امام حسین نے فرمایا کہ بیٹا اے شکل و صورت محمدی رکھنے والے بیٹا، اے بصیرت رکھنے والے بیٹا، مجھے ہاتف غیبی نے یہ پیغام دیا ہے کہ یہ آپ کی نہضت، آپ کی تحریک یہ شہادت کی طرف جا رہی ہے۔ تو وہاں پہ عاشورائی جوان نے، بامعرفت جوان نے، بابصیرت جوان نے یہ جواب دیا کہ بابا السنا علی الحق، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ تو وہاں پہ میرے مولا نے فرمایا بیٹا اس دنیا میں ہم سے علاوہ کون حق کے اوپر ہے؟ جناب علی الاکبر نے فرمایا لا نبالی بالموت، فرمایا پھر بابا جان ہمیں موت کی پرواہ نہیں ہے، موت ہم پہ آ جائے یا ہم موت پہ چلے جائیں۔ عزادارہ محترم ذاکر صاحب تشریف لے آئے، مختصر کرو، سارے جب جوان گئے خوشی خوشی میرے مولا نے اجازت دی، لیکن جب یہ ہم شکل پیغمبر صورت کے لحاظ سے، سیرت کے لحاظ سے، منطق اور گفتار کے لحاظ سے جب اجازت لینے آیا ہے نا تو اجازت فوراً دے دی ہے، لیکن جب جانے لگے ہیں تو ہاتھ بلند کیے اور وہاں پہ فرمایا کیا دنیا والوں گواہ رہنا، اے میرے پروردگار گواہ رہنا، ابھی میں اس جوان کو بھیج رہا ہوں جو شکل و صورت میں، جو اخلاق و کردار میں تیرے نبی کے ساتھ شباہت رکھتا تھا۔ جب میرا جی چاہتا تھا، کیونکہ میرے مولا ابھی چھوٹے سے تھے، جب رسول اکرم کی رحلت ہو گئی تو وہ تھوڑے بہت نقش میرے مولا کے ذہن میں تھے، لیکن جب بھی
میں بہت زیادہ دعا فرمایا کرتے تھے، تو اللہ نے اس دعا کو مستجاب کیا اور آپ کو علی الاکبر ہم شکل پیغمبر عنایت کیا۔ تو فرمایا جب بھی مجھے رسول گرامی اسلام کی زیارت کا شوق ہوتا تھا تو میں اپنے اس کڑیل جوان کو دیکھ لیتا تھا، میری وہ خواہش پوری ہو جاتی تھی۔ فرمایا کہ میں ابھی اس جوان کو بھیج رہا ہوں، اور اس کے بعد کہا ہے عمر سعد خدا تیرا بھی قطع رحم کرے، تو نے قطع رحم کیا ہے۔ عزاداران محترم مختصر کروں، بعض میں لکھا ہے چند مرتبہ میرے مولا حسین کے اوپر اقتدار اور جان کنی کا وقت آیا ہے۔ ایک جب علی اکبر کو اجازت دی ہے، دوسرا جب آئے ہیں اور آ کے پانی مانگا ہے، تیسرا جب علی اکبر کے لاشے پہ پہنچے ہیں۔ عزاداران محترم سنیے گا، مختصر کرتے ہوئے آخری جملہ عرض کرتا ہوں۔ جب جناب علی اکبر آتے ہیں اور ایک ظالم نے ایسا وار کیا کہ وہ سینے میں اس نے نیزے کی یعنی ماری، تو اب آپ زین کے اوپر ہم نہیں سکے، کنٹرول نہیں کر پائے، آپ کے دونوں ہاتھ گھوڑے کی گردن میں چلے گئے اور گھوڑا خیام کی طرف جانے کی بجائے وہ کیا ہوا، وہ مارکا کی طرف چلا گیا۔ تو یہ روایت کے جملے ہیں فَقَطَعُوهُ عِرْبًا عِرْبًا، ظالموں نے اتنا تلواروں کے ساتھ وار کیا کہ جناب علی اکبر کے بدن کے ٹکڑے ہو گئے۔ عزاداران محترم، جوان لاشے کی، جوان بیٹے کی لاش ہے، اب جناب حسین علیہ السلام اسے اٹھا کے لے جانا چاہتے ہیں، ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، ایک طرف سے اٹھاتے ہیں، دوسری طرف سے لاشا گر جاتا ہے، دوسری طرف سے اٹھاتے ہیں، پہلی طرف سے گر جاتا ہے۔ عزاداران محترم، مظلومیت حسین دیکھے میرے مولا رو کے کہتے ہیں یا فتیان بنی ہاشم، اے بنی ہاشم کے بچوں، آؤ میں مظلوم کی مدد کرو، میں جوان بیٹے کا لاشا نہیں ملا۔ اللہ اللہ